السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ محترم سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90، 91، 92، 93، 94 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کل، اللہ کی توفیق سے اس درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل جب فرعون غرقاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر کے جب وہ ہلاک ہو گیا اور جب وہاں سے لوٹنے لگے تو رستے میں ایک جگہ پہ لوگوں نے ایک مندر، اور مندر کے اندر جو ہے ایک بت بنا کر کے رکھا تھا جس کی وہ لوگ پوجا کر رہے تھے، جس کے سامنے وہ لوگ مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کو دیکھیے معبود ہے، سامنے ان لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی اس کی پوجا کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، یعنی یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل بالکل ہی واہیات ہے، باطل ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے یہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں یہ لوگ۔ سامعین اکرام، وہاں سے جب یہ لوگ چلے واپس، جب آئے ایک مقام پر، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو تمہارا ملک آ رہا ہے، تمہاری سرزمین آ رہی ہے، یہاں جن لوگوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں سے تم لوگوں کو لڑنا ہے اور لڑ کر کے اپنی زمین کو ان لوگوں سے آزاد کرانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ میں نہیں لڑ سکتا ہوں، ہم لوگ نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیے لڑ لیجئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وادی تیہ میں 40 سال کے لیے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی وادی میں بہت سارے معاملات ہوئے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلایا۔ انہی گھٹنا کرم میں ایک یہ بھی واقعہ رونما ہوا کہ ان لوگوں نے بنی اسرائیل سے، ان لوگوں نے فرعون کی قوم سے کچھ زیورات ادھار لیے تھے۔ اب ان زیورات کو کیا کرنا، ادھار ہے، یہ بوجھ ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک آگ جلایا گڈھا بنا کر کے اور اس میں پگھلنے کے لیے چھوڑ دیا کہ جب یہ سونا پگھل جائے گا، یہ زیورات پگھل جائیں گے تو اس کو ایک اینٹے کی شکل دے دی جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ طور پر گئے ہیں توریت لانے کے لیے، جب وہ لوٹیں گے تو وہ جیسا کہیں گے ویسا کیا جائے گا۔ لیکن اسی دوران انہی کے قوم کا ایک آدمی سامری اس نے کیا کیا، یہ جادوگر ٹائپ کا آدمی تھا یہ، اس نے، اور شرک و کفر میں پڑا ہوا آدمی تھا، اس نے جو ہے ایک مٹی جو فرشتے کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کا تھا اس کو نکال لیا تھا۔ جیسے ہی پگھلا اس نے اس مٹی کو اس میں ڈال دیا اور اس پورے سونے، پگھلے ہوئے سونے کو بچڑے کی شکل میں ڈال کر نکال لیا۔ ایسا بچڑا اس حساب سے بنایا کہ ہوا جب پیچھے سے داخل ہوتی تو منہ سے بیل کی آواز نکلتی تھی، اور کہا کہ یہی تمہارا بھی رب ہے، یہی موسیٰ کا رب ہے۔ موسیٰ کو معلوم نہیں تھا، موسیٰ بھول گئے، اس لیے چلے گئے طور پہاڑ پہ اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ قوم نے پوجا کرنا شروع کر دیا، فل پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس درمیان میں ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ان لوگوں سے اس سے پہلے ہارون نے کہہ دیا تھا، جب یہ لوگ بت کی پوجا، جب یہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کیے تو اس سے پہلے ہی ہارون ان سے کہہ چکے تھے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ جو بچڑا بنایا ہے اس آدمی نے، اس بچڑے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تم اس آزمائش میں مت پڑو، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تم لوگ اس آزمائش میں مت پڑو۔
اور مزید کہا کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور تم لوگوں کا جو رب ہے وہ رحمان ہی ہے، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بچڑے کے ذریعے سے تم لوگ کی آزمائش ہو رہی کہ دیکھیں توحید پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ تم لوگوں کا رب تو وہ ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رزق دیتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہی تمہارا اصل میں معبود ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ فاتبعونی، لہذا تم لوگ میری بات مان لو، واطیعوا امری، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، یہ شرک کے چکر میں مت پڑو، اس کی پوجا مت کرو، اس بچڑے کے ذریعے سے تم لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے جو ہے ان کی بات نہیں سنی، کیونکہ نرم طبیعت آدمی تھے، نرم طبیعت آدمی تھے، قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، کاکی نکو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قوم کے لوگوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مجاور بن کر کے بیٹھے رہیں گے۔ مجاور کہتے ہیں کسی جگہ پر جو ہے جم کر کے بیٹھ جانا۔ ابھی مزار وغیرہ دیکھتے ہوں گے تو مزار کے پاس ایک آدمی اینی ٹائم موجود رہتا ہے نا، کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ مجاور ہے، اس کا کام ہے وہاں پر بیٹھے رہنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ مجاور بن کر کے نہیں بیٹھ سکتے، جائیے زیارت کیجیے، دعا کیجیے اللہ سے موتا کے لیے اور چلے آئیے بس۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر مجاور بن کر کے بیٹھے رہیں گے، یہ بت کی پوجا کرتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک کہ موسیٰ جو ہے طور سے واپس نہ آ جائے اور ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بتا نہیں دے۔ ہم لوگ یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ اٹھنے والے۔ سامعین کرام، یہاں پر تو صرف اتنا ہے، لیکن آپ جب سورہ اعراف کے آیت نمبر 150 کو پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر بتلایا ہے کہ جب ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا تو چونکہ ہارون علیہ السلام ذرا نرم طبیعت کے آدمی تھے تو فوراً ان کو اپنے کسٹڈی میں انڈر میں لے لیا۔ جو نرم طبیعت ہوتا ہے نا اس کو لوگ فوراً اپنے انڈر میں لے لیتا ہے اور وہ انڈر میں چلا بھی جاتا ہے، پھر جیسے چاہتا ہے کٹ پتلی کی طرح سے اس کو نچاتا ہے۔ تو نرم طبیعت کا آدمی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اے میرے ماں کے بیٹے موسیٰ، یہ جو میری قوم نے مجھ کو دبا لیا، مجھ کو اپنے غلبے میں لے لیا، اور جب ہم نے ان کو منع کیا تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو گئے، لہٰذا مجھ کو برا بھلا مت کہو، دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دو، اور ان لوگوں میں مجھ کو بھی شامل مت کرو۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے ہارون علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب تک موسیٰ واپس نہیں لوٹ جائے ہم لوگ جو ہے یہ بت کی پوجا یا بچڑے کی پوجا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب اتنی بات پہ ختم ہو گئی، وہ لوگ پوجا کرنا شروع کر دیے، پوجا کر رہے ہیں بچڑے کی، شرک کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں معلوم ہو گیا کہ آپ کے قوم کے لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ کمپلیٹ کیا 40 دن کو، توریت کی جو تختیاں تھی وہ لے کر کے آئے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہیں سے غصے میں ہیں، طور پہاڑ سے ہی وہ غصے میں ایک دم بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے قوم کے پاس آئے، اللہ نے یہاں پر بیان نہیں فرمایا لیکن قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو تختیاں ان کے ہاتھ میں تھی جس پر وہ لکھے ہوئے تھے اس کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے، ایسے پھینک دیا۔ جن لوگوں کے لیے گئے تھے لانے کے لیے انہی لوگوں کا یہ ڈرامہ ہے، جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کر رہے ہیں، اتنے بدترین جرم میں پڑے ہوئے ہیں۔ توحید کی جو توریت کی جو تختیاں تھی اس کو ایک جانب پھینک دیا ادھر، اور آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے اپنے بھائی کے بال اور داڑھی کو پکڑا، داڑھی کو پکڑا ایسے کس کے، کیا تم کو پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے؟ کیا میرے قوم کی جو ہے ذرا سا دیکھ بھال کرتے رہنا، نگرانی کرتے رہنا، فالو اپ کرتے رہنا، کیسے بھی مجھ کو خبر کرنا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے یہاں پر دیکھیے کیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون، اے ہارون، حالانکہ ہارون ان سے بڑے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے اور غلط بات ان کو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، فردر ریئیکٹ کرتے تھے، کبھی بھی کسی ناحق بات کے اوپر وہ خاموش کبھی بھی بیٹھتے نہیں تھے، فوراً ریئیکٹ کرتے تھے وہ۔ اسی لیے ایک زمانے میں ان کی قوم کے لوگ کو فرعون کا قوم کا ایک آدمی مار رہا تھا، ان کے ایک آدمی کو فرعون کی قوم کا ایک آدمی مار رہا تھا، فوراً آگے بڑھے، آؤ نہ دیکھا تھا، ایسا مکہ مارا کہ وہ فرعون کا آدمی وہیں پر مر گیا۔ فوراً ریئیکٹ کرتے تھے ناحق بات کے اوپر۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن، اسی لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا ہے کہ موسیٰ پر مجھ کو جو ہے فضیلت مت دینا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس قدر بلند ہے، اس لیے ان کو جلالی پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، جلیل القدر پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر پسند فرمایا کہ ان سے خود ہم کلامی کی. اور ایک مومن مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے شریعت کے خلاف کام ہو تو فوراً اس کو اس پر ریئیکٹ کرنا چاہیے. فوراً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی غلط کام ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار نہیں کیا، خاموشی بالکل اختیار نہیں کیا، خاموشی قطعاً اختیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے خوش ہیں یا ناراض ہیں آپ کے چہرے مبارک سے پتہ چل جاتا تھا. چہرے مبارک سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ ناراض ہیں، یہ جو کام ہوا یہ غلط کام ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ فوراً بدل جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس پر ریئیکٹ کرتے تھے. اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو، کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی تو جب مجھ کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے عرش کا سایہ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی شاید ان کو موت ہی نہیں آئے، سب لوگوں کو جو ہے موت آ جائے لیکن ان کو موت نہیں آئے. یا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے اللہ ان کو اٹھا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے فوراً کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی تھی تو تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ اللہ تتبعن، کیوں نہیں فالو اپ کیا، کیوں نہیں میری اتباع کی، کیوں نہیں مجھ کو بتلایا؟ کیونکہ میں تم کو اس لیے یہاں پر رکھ دیا تھا کہ تم دیکھتے رہو کہ قوم کیا کر رہی ہے. اگر قوم نے غلط کیا تھا تو تم خود روکتے، اگر وہ تمہارے روکنے سے نہیں رکے تھے فوراً فالو اپ کرتے اور مجھ کو بتاتے، کیسے بھی کر کے مجھ تک بات پہنچاتے تھے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں کے بیٹے. یہاں پر ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ تاکہ ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. حالانکہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی کہا یبن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے داڑھی کو، میرے سر کے بال کو مت پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھ کو ایسا لگا کہ اگر میں قوم کے اوپر زیادہ سختی کروں گا تو قوم دو پارٹ میں بٹ جائے گی اور پھر آئیں گے آپ تو مجھ کو، تم آؤ گے موسیٰ، آپ آئیں گے موسیٰ تو مجھ سے شکایت کریں گے کہ جو ہے تم نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، بنی اسرائیل کے اندر تم نے پھوٹ ڈال دیا، اسی لیے میں نے کچھ نہیں کہا. یہاں پر تو یہ بات ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ جب ہارون علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو روک ٹوک شروع کیا تو فوراً ان کو جو ہے نا اپنے کلچ میں لیا، ان لوگوں نے فوراً ان کو کمزور کر دیا، دبا دیا ان کو، ہارون علیہ السلام کو، اور کہا کہ اگر زیادہ بولو گے تو قتل کر دیں گے، لہذا جب تک موسیٰ نہیں آتا ہے منہ مچ کے رہنا. تم موسیٰ جب تک نہیں آتے ہیں منہ مچ کے رہنا. موسیٰ آئیں گے، دیکھیں گے کیا ہے نہیں ہے، وہ جیسا کہیں گے پھر ہم لوگ ویسا کر لیں گے. یہاں پر بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے اپنی قوم کو راہ راست پر لائے، اس کے بارے میں آگے تفصیل ہے جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.